بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات اب سے یہ ہو رہی تھی کہ شکار کرنے کے لیے ایک شکاری جنگل میں گیا اور اپنے مچان پہ بیٹھا اور اس نے نشانہ تان لیا۔ اب فاختہ کی باری تھی اور پھر فاختہ کو اگر وہ چھرا یا گولی لگ جاتی تو وہ اس دنیا سے اس دنیا میں چلی جاتی۔ کئی دنیایں ہیں بیٹے، اس دنیا میں بھی کئی دنیایں ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ اس دنیا میں ایک دنیا ہے جہاں پر ظلم ہوتا ہے، اس دنیا میں ایک اور دنیا آباد ہے جہاں پر علم ہوتا ہے، اس دنیا میں ایک اور دنیا آباد ہے جہاں پر نفرتیں پھیلتی ہیں۔ یہ علم کی دنیا، یہ احسان کی دنیا، انصاف کی دنیا، نفرت کی دنیا، یہ سب دنیا کہاں پائی جاتی ہے؟ اس دنیا میں یہ دنیا کہاں پائی جاتی ہے؟ دنیا میں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک دوست کسی کے یہاں چلا گیا، کھانا کھایا، اب دوسرا اس کی تلاش میں تھا کہ میں بھی اس کے گھر جا کے کھانا کھاؤں گا، تو اس نے کہا تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وہ جو کنواں ہے نا اس کے سامنے۔ اس کا کنواں کہاں ہے؟ اس کا میرے گھر کے سامنے۔ اس کے دونوں کہاں ہیں؟ اس کا آمنے سامنے۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے کھانا نہیں کھلانا چاہتے، اس لیے آپ بھی مجھے اس دنیا کا بتانا نہیں چاہتے کہ جو ظلم کی دنیا ہے، جو احسان کی دنیا ہے، جو عدل کی دنیا ہے، انصاف کی دنیا ہے، یہ ساری دنیایں اس دنیا میں کہاں ہیں؟ اب بولیے آپ سے سوالات زیادہ ہوتے ہیں؟ نہیں؟ تو چلیے اس سوال کا جواب دیجیے۔ یہ سب دنیایں کہاں بستی ہیں؟ انسانوں میں۔ انسانوں میں بھی کہاں؟ دلوں میں۔ شاباش بیٹے، انسان کے دل اور دماغ میں یہ دنیا ہے۔ انسان اپنے دل میں ایک دنیا آباد کرتا ہے، میں یہ امتحان دوں گا، اس میں میرے اتنے نمبر آئیں گے، پھر میں آگے چلا جاؤں گا۔ انسان اپنے دماغ میں ایک دنیا آباد کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ ایک جج ہے، اس کے دماغ میں ایک دنیا ہوتی ہے کہ میں انصاف کروں گا، لوگوں کے ساتھ عدل سے پیش آؤں گا۔ تو انصاف کی وہ دنیا اس کے دماغ میں۔ ایک آپ کے دماغ میں بھی دنیا ہوگی کہ میں بڑا آدمی بنوں گا، اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے۔ ممکن ہے کسی بچے کے دماغ میں یہ دنیا ہو کہ وہ اس ندوہ میں جتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں وہ پڑھے گا۔ یہ کسی کے دماغ میں ہے کہ یہاں کی لائبریری جو ہے اس سے میں فائدہ اٹھاؤں گا؟ یہ کسی بچے نے سوچا ہے؟ سوچا ہے؟ بہت اچھا، یہ بھی ایک دنیا ہے۔ اسے بیٹے اس دنیا میں خود کئی دنیایں آباد ہیں۔ یہ سوچنا کہ اس لائبریری سے میں فائدہ حاصل کروں گا اور میں پڑھوں گا، یہ بھی ایک دنیا ہے۔ اور ہر جگہ ہر انسان کے ذہن میں اپنی ایک دنیا بسائی ہوئی ہوتی ہے، پھر وہ اس دنیا میں پہنچتا ہے نہیں پہنچتا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ ہر ایک کی اپنی دنیا ہوتی ہے۔ تو شکاری جو تھا اس نے بھی اپنے ذہن میں کچھ سوچا ہوا تھا، اور ادھر مکھی
شہد کی وہ دیکھ رہی تھی اسی درخت پہ اوپر بیٹھ کے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور جوں ہی وہ فاختہ اس کے نشانے پہ آئی اور اس نے چاہا کہ وہ فائر کر دے اور بندوق کو چلا دے، اس نے فوراً آ کے اس کے ہاتھ پہ کاٹ لیا۔ جب ہاتھ پہ اس سے کاٹا تو ظاہر ہے کہ اس کا نشانہ خطا ہو گیا اور فاختہ کی جان بچ گئی۔ فاختہ سہم گئی اور جا کر درختوں کے ایک اونچا بولیے، درختوں کے ایک ٹہنی، یہ کیسا فکرہ بنا؟ درختوں کے ایک شاخ، شاخ تو مؤنث ہے، اچھا، درختوں کے ایک جھنڈ میں، بہت اچھے، یہ بتایا تھا نا ایک مرتبہ، درختوں کا جھنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، درختوں کے ایک جھنڈ میں وہ کسی شاخ پہ جا بیٹھی اور شہد کی مکھی وہ بھی آرام آرام سے وہاں پہنچی اور دونوں بہت خوش تھیں۔ فاختہ نے کہا بھئی آج تم نے میری جان بچا لی، اس نے کہا جس دن میں ڈوب رہی تھی اس دن تم نے میری جان بچا لی، تو دونوں بہت خوش ہوئے۔ کیسی ہے کہانی؟ آج اتنی جلدی پہنچ گئے ہم اینڈ تک۔ اچھا، اور اس سے پہلے آپ بچوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ کیا ہوگا؟ پتہ چل گیا تھا؟ اچھا، بہت اچھا۔ بچے ایسے ہی اچھے ہوتے ہیں جو آثار اور قرائن سے سمجھ جاتے ہیں۔ بسا اوقات کسی چیز کی دلیل نہیں ہوتی لیکن آثار ہوتے ہیں، وہ جو آثار ہوتے ہیں نا اس سے آدمی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ مثلاً بادل جب آتے ہیں نا تو آثار ہوتے ہیں کہ بارش ہو جائے، بارش نہیں ہو رہی ہوتی، تو کوئی کہتا ہے کہ کچھ سموں میں بارش ہوگی۔ سما کس کو کہتے ہیں؟ لمحے کو۔ واہ بھئی، یہ کہاں پڑھا ہے؟ یہ کہاں پڑھا ہے یا کہیں سنا ہے؟ کہانی میں پڑھا تھا، بہت اچھے۔ اس سمے، اس لمحے، ہندی کا لفظ، ہندوستان میں تو بہت بولتے ہیں، لیکن سمے، کچھ سموں میں بارش ہوگی، یعنی کچھ ہی وقت میں، کچھ ہی دیر میں بارش ہونے والی ہے۔ تو آثار کے ذریعے نتائج تک پہنچ جانا یہ بڑے ذہین لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اچھا بیٹے، یہ کہانی تو آپ کی ہو گئی پوری۔ ہمیں خیال میں آیا ایک دن کہ ہم آپ سے ایک نظریے پہ بات کریں۔ ایک ہے عملاً زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ خیالات کے تحت ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک ہے بیٹے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کسی نظریے کے تحت کام کرتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی دنیا بھر میں یہ چاہتا ہے کہ اسلام کو پھیلائے، تو اسلام ایک نظریہ بھی ہے، اسلام دین بھی ہے، ایک نظریہ بھی ہے، اور نظریاتی قوت سے مسلمان اپنے ایمان کو جماتا ہے۔ مثلاً کسی آدمی کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نظریے کا پرچارک ہے، اگر تو وہ پورا یقین رکھتا ہے اور دعوت دیتا ہے کہ آپ بھی اللہ کو ایک مانیں۔ یہ نظریات آخرت کا نظریہ ہے کہ ہم نے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ ایک چیز کا ہم سے حساب بھی لے گا، یہ ایک نظریہ ہے، ٹھیک ہے بیٹے؟ اس نظریے کے تحت زندگی گزارنا کہ آخرت میں خدا سے ملاقات ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی اور اللہ ہمیں اپنے خطاب اور اپنی گفتگو اور اپنی زیارت سے مشرف فرمائے گا، یہ ہمارا یقین بھی ہے اور ایمان بھی۔ تو بیٹے نظریات کے تحت کی دنیا اس طرح ہوتی ہے، اسی سے برین واشنگ ہوتی ہے،
اسی سے ذہن بنائے جاتے ہیں. جیسے سچ ایک نظریہ ہے، جھوٹ ایک نظریہ ہے. ایک آدمی یہ طے کر لیتا ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ جھوٹ کو پھیلائے گا تو وہ خود بھی جھوٹ بولتا ہے، لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں. اس کی بڑی مثال بیٹے ہمارے ملک کے سیاستدان ہیں، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں. ہمیشہ یاد رکھو، خاموشی سے دیکھتے رہو یہ بیانات کیا دیتے ہیں کب، لیکن اس وقت جب آپ پڑھ چکے، فی الحال تو آپ پڑھیے نا، جب آپ پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ایک سے ایک بڑھیا شیطان کا مرید اور ایک سے ایک بڑھیا شیطان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا اور جھوٹوں کا بھی امام. ان کا بیٹے یہ نظریہ ہے کہ جھوٹ، فراڈ اس ملک میں رائج کرے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس جھوٹ میں مبتلا رہیں. اور جب آپ پڑھتے ہیں کہ 1 سال پہلے اس نے یہ کہا تھا، 1 سال بعد یہ کہہ رہا ہے، تو آپ پہ واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے اور ہمیں اس انسان کے ساتھ نہیں چلنا. اسی طرح ایک سچا آدمی ہے، اس سچائی کے ساتھ آپ چلتے ہیں، پھر آپ سچائی کے متعلق جان جاتے ہیں کہ یہ سچائی ہے. جو آدمی جس نظریے پر قائم ہوتا ہے وہ اس کے لیے پھر پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، اس کے لیے قربانی بھی دیتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ سیاستدان جھوٹے جو ہیں اسی لیے فراڈ کرتے ہیں، ملک کو لوٹتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے بیٹے. اسی طرح اس معاشرے میں آپ ظالموں کو دیکھیں، بغیر سوچے سمجھے گولیاں چلا دینا، مار دینا. یہ ہم آپ کا بیٹے برین واش کر رہے ہیں تاکہ آپ میں یہ شعور پیدا ہو کہ ہم نے اللہ کی زمین پہ کہیں بھی ظالموں کا ساتھ نہیں دینا، ہم نے کبھی بھی جھوٹوں کا ساتھ نہیں دینا. ہم چاہے تنہا رہ جائیں اور کچھ ہو جائے، ہم ظلم کے متعلق کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، ہم جھوٹ کو برداشت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا بیٹے؟ یہ سارے لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں. ایک آدمی نے جھوٹ بولا، دوسرا اس کو کور دیتا ہے، دوسرے نے جھوٹ بولا، تیسرا اس کو کور دیتا ہے. وہ 3 جھوٹے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک سچا آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اسی لیے بیٹے جو بنیادی طور پہ جس بات پر بات کرنی ہے اور آپ کو غور سے اسے سننا چاہیے وہ یہ ہے کہ بیٹے خدا کا دین، عدل، انصاف جو قائم ہوتا ہے نا وہ امامت سے قائم ہوتا ہے. امامت سے. نظریہ کیا ہے؟ امامت ہے. ٹھیک ہے؟ ہم اہل السنت کے نزدیک، اہل السنہ کے نزدیک نبوت کے بعد سب سے بڑی چیز، نبوت تو ختم ہو گئی نا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا. ان کے بعد سب سے بڑی چیز امت کے لیے امامت کے نظام کو قائم کرنا اور امام عادل کی تلاش یہ. یہاں پر امامت کا جو نظریہ ہماری عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے، اور امامت کا نظریہ جس کا سب سے بڑا دعویٰ کون کرتے ہیں؟ اگر آپ میں سے کسی بچے کو بتاؤ، جو بہت دعا اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ امام کو جلدی بھیج. شیعہ. یہ کون بچہ کہہ رہا ہے؟ آپ نے بتایا ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ. بالکل بیٹے یہ امامت کا نظریہ ہمارا ہے، امامت کا نظریہ اہل السنہ کا ہے. شیعہ اس نظریے کو مانتے ہیں. ہم اس نظریے میں اہل السنہ اور شیعہ ایک بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں. ہم امامت کو مانتے ہیں، ہم امام عادل کے قائل ہیں. ہم چاہتے ہیں دنیا میں امامت کا نظام قائم ہو. اگر آپ دیکھیں گے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ جب جا رہے تھے، اس وقت ہجرت کی تھی انہوں نے مدینہ منورہ، ہجرت تو نہیں کی، حضرت رحمۃ اللہ تشریف لے گئے تھے. تو اس وقت پورا اس بات کا امکان تھا کہ وہ یہاں پر گرفتار کر لیے جائیں. انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریزوں کی حکومت وہ عدل کے ساتھ بھی تھی، ہر ایک جگہ انصاف تھا، سوائے اس کے کہ ان کے سیاسی مخالفین جو تھے نا
بس ان کو انگریز نہیں چھوڑتے تھے، وگرنہ انگریزوں کے زمانے میں مسجدیں بھی تھیں، خانقاہیں بھی چلتی تھیں، انگریزوں کے زمانے میں تجارت بھی ہوتی تھی، سستی چیزیں بکتی تھیں۔ انگریزوں کا زمانہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بیٹے کہ ہم آزادی کے بعد بھی غلامی کا زمانہ یاد کریں، اس لیے کہ لوگ آزادی کے اہل نہیں تھے، جذباتی لوگ تھے، جذبات میں آ کے فیصلہ کرتے تھے، جاہل تھے، ان پڑھ تھے نا زیادہ۔ تو اس لیے بیٹے اس وقت بھی امامت کا یہ نظریہ ہوا، اور شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ تھا کہ امامت کے نظریے کے تحت مولانا ابوالکلام آزاد کو ہندوستان کا امام مانا جائے، لیکن مولانا آزاد کے کچھ مولوی صاحبان مخالف تھے، انہوں نے مخالفت کی تو یہ بحث بیچ میں ہی رہ گئی، وگرنہ جتنا امامت کا نظریہ ہمارے یہاں ہے اور بیٹے جتنا امامت کو ہم مانتے ہیں اتنا کوئی نہیں مانتا۔ امامت کے اس نظریے میں ہم اور شیعہ ایک، وہ بھی کہتے ہیں امام ہونا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں امام ہونا چاہیے، وہ بھی کہتے ہیں عدل قائم ہونا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں عدل قائم ہونا چاہیے، وہ بھی کہتے ہیں کہ امام کے بغیر دنیا میں عدل انصاف کا نظام قائم نہیں ہو سکتا، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عدل کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ تو امامت کا نظریہ ہمارا بھی ان کا بھی، فرق کہاں پڑ جاتا ہے؟ فرق اس وقت پڑ جاتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ امام پر خدا کی طرف سے وحی آئے گی، ہم کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی اور ختم، یہ نہیں ہو سکتا، امام ہے نا، نبی تھوڑی ہے کہ وحی آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں معصوم نہیں ہوتا، نہ، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، اس کی شورا ہے، اس کا نظام ہے، وہ اپنے دوستوں سے مشورہ کرتا ہے، خدا کے حکم کو سمجھنے میں، علم میں، عدل میں وہ ممتاز آدمی ہوتا ہے۔ تو اس لیے بیٹے امامت کا جو نظام ہے نا، اور امام کا ہونا یہ بالکل برحق ہے، لیکن ہم امام میں کبھی بھی وہ صفات تسلیم نہیں کرتے جو وہ کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک امام مفترض الطاعت ہوتا ہے۔ مفترض الطاعت یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، آپ بڑے ہو کے کتابوں میں پڑھیں گے کہ امام کی اطاعت فرض ہے۔ ہم اس میں ذرا سی ترمیم کر کے یہ کہتے ہیں کہ امام جب کتاب و سنت کے مطابق حکم دے تو پھر اس کی اطاعت فرض ہے۔ امام مجتہد ہو، اتنا علم اللہ نے اسے دیا ہو، پھر اس کی اطاعت فرض۔ اس لیے بیٹے یہ جو باہمی انتشار ہے، لڑائیاں ہیں، وہ کسی ایک شخص پہ متفق نہیں ہونے دیتی۔ اس امامت کے نظریے کو ہم نے بتایا نا، دارالعلوم دیوبند میں یہ حضرات بڑے بڑے مانتے تھے، اور ان کی تحریریں جب آپ بڑے ہوں گے تو پڑھیں گے کہ انہوں نے کہا امام اس وقت چاہیے، اور امام کی امامت قائم ہونی چاہیے۔ جیسے انہوں نے امارات شرعیہ کو قائم کیا کہ شریعت کا کوئی امیر ہونا چاہیے، تو پھر مختلف امراء بنے۔ مثلا اب تک ہندوستان میں امارات شرعیہ کا نظام قائم ہے۔ امارت یا امیر بڑا آدمی، علم میں بڑا ہے، تقوی میں بڑا ہے، خدا نے اس کو سمجھ دی ہے، یہ امیر بن گیا علاقے کا۔ یہ امیر اب کیا کرتا ہے؟ امارات شرعیہ قائم کرتا ہے، یعنی شریعت کے مطابق اپنی عمارت قائم کرتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ اب تک ہندوستان میں ہم نے دیکھا، وہاں سے پھر اشتہار نکلتا ہے کہ یہ آدمی غائب ہے اتنے دن سے، تو یہ فلاں تاریخ تک جہاں بھی ملے اطلاع دی جائے، وگرنہ اس کی عورت کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایک آدمی جاتا ہے امارات شرعیہ میں اور جا کے کہتا ہے کہ ہمیں وراثت کی تقسیم نہیں مل رہی، تو امیر جو ہوتا ہے شریعت کا امیر، وہ کرتا ہے، وہ پھر بلاتا ہے، پھر سب کو بٹھاتا ہے، پھر وراثت کی تقسیم کرتا ہے۔ یہ امارات شرعیہ وہاں قائم ہے۔ ہمارے ہاں امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے لوگ آئے جو امیر شریعت قائم تھے، وہ امارات شرعیہ قائم کرتے تو قائم ہو جاتی، لیکن قوم ہی جاہل تھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے سوائے کھانے پینے کے اور کام ہی کیا کیے تھے؟ سوائے کتوں اور مرغوں کو لڑانے کے، کہ جن علاقوں میں تھے یہ لوگ، انہوں نے کام کیا کیا تھا؟ کوئی ایک کارنامہ ان کا ہو تو بندہ کہے کہ یہ کام انہوں نے کیا تھا۔ ہندوستان میں امارات شرعیہ قائم۔ اسی طرح بیٹے
اس امارت سے اوپر چل کے امامت آ جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک نبوت کے بعد اصل آدمی جو ہوتا ہے وہ امام وقت ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد خلافت راشدہ تھی۔ وہی امیر تھے ہمارے، وہی خلفاء تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہی پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، انہی پہ ہمارا اعتقاد ہے۔ اسی لیے ہمارے نزدیک جو فیصلے خلافت راشدہ میں ہوئے، ان ائمہ کا، ان صحابہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد برحق تھا، وہ خود شریعت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کہے کہ کتاب و سنت، ہم کہتے ہیں صرف کتاب و سنت کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طرز عمل دیکھنا ہے، خلافت راشدہ کو دیکھنا ہے، ان لوگوں نے کام کیسے کیا تھا، یہ سب چیزیں دیکھ کے پھر کوئی بات کہی جائے گی۔ یہاں پہنچ کے فرق پڑ جاتا ہے۔ لیکن امامت وہ ہمارے ہاں بھی ہے، ہم اس پہ انشاءاللہ آپ سے بڑی تفصیل سے بات کریں گے کہ امامت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آدمی بڑا پھر کیسے بنتا ہے، پھر اس امامت کی جو ہمارے نزدیک ڈیفینیشن ہے اور اہل تشیع کے نزدیک وہ مختلف کس طرح ہو جاتی ہے۔ ہم نے ایک اس کی جھلک بتائی نا کہ وہ کہتے ہیں کہ امام ہم کہتے ہیں معصوم نہیں ہوا کرتا، ہم لوگوں جیسے ہی ہوتا ہے، لیکن بیٹے یہ چیز کہیں بھی اب ہمارے ہاں مدارس میں بھی نہیں رہی۔ حالانکہ جو کتابیں مدارس میں پڑھاتے ہیں، شرح عقائد وغیرہ، عقیدے کی کتابیں، علم کلام کی کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں فقہا ہمیشہ وہ شروع کرتے ہیں اپنی کتابوں کو عام طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے، صفات باری تعالیٰ، پھر نبوت کی ضرورت، پھر آخرت کی اہمیت، پھر خلافت کا قیام، پھر اس کے بعد وہ امامت کی بحث شروع کرتے ہیں کہ امامت ہوتی کیا ہے، امامت میں کیا چیز پائی جاتی ہے۔ مثلاً وہ یہ طے کرتے ہیں کہ امامت میں سب سے بڑی چیز عدل ہوتی ہے۔ عدل ہوتا ہے، عدل ہوتی نہیں، عدل ہوتا ہے۔ عدل مذکر ہے نا، جب بولتے کیوں نہیں یار؟ عدل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں انصاف ہوتا ہے، اس لیے کہ حکمرانوں کا کام سچائی کا ساتھ دینا ہے۔ اگر حکمران سچائی کا ساتھ نہ دیں اور معاشرے میں سچائی قائم نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد کو جو بھی سچ بولے اور جو بھی سچائی کا پرچارک ہو اور جو بھی سچائی پہ گفتگو کرے، بیٹے ایک عذاب تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیے کہ آپ دنیا میں تنہا رہ جائیں گے۔ اگر آپ سچ بولیں گے نا، معاشرہ آپ کا بائیکاٹ کر دے گا، ہوتا رہے، پرواہ نہیں، ٹھیک ہے بیٹے؟ اس تنہائی کو سہنا ہے، اس تنہائی کو برداشت کرنا ہے۔ دل زیادہ گھبرا جائے میرے پاس آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے؟ یہ تنہائی سچ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ یمشی وحدہ، یہ اکیلا چلتا ہے، اور یہ ابوذر دیکھو گے تنہا ہی رہے گا زندگی میں، اور تم دیکھو گے کہ اس کا انتقال بھی تنہائی میں ہو جائے گا، اور دنیا کے بہترین چنے ہوئے لوگ اس کا جنازہ آ کے پڑھیں گے۔ ابوذر رضی اللہ عنہ کی بیوی رو رہی تھی ان کے انتقال کے پر، اور انہوں نے کہا اس تنہائی میں، اس گاؤں میں انتقال ہو رہا ہے۔ ان کے خیالات بڑے عظیم تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خیالات سنے جب، تو جانتے تھے کہ معاشرہ، سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرے گی، تو انہوں نے کہا حضرت میں آپ کو ایک جگہ دے دیتا ہوں، اب وہاں جا کے رہیے۔ تو وہ جگہ ربضہ یا ربضہ انہوں نے دے دی تھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے، اور ابوذر رضی اللہ عنہ پہ جو الزامات لگے تھے وہ عثمان رضی اللہ عنہ نے سنے تھے۔ یہ ہم نے سارا چیزیں ایک جگہ ریکارڈ کروائی ہوئی۔ تو وہ اس گاؤں میں تنہا رہتے تھے، اور ہوا یہ کہ جب ان کے انتقال کا وقت آ گیا تو ان کی بیوی بہت پریشان تھی، وہ روئیں، اور غالباً ان کی بیٹی بھی، اور انہوں نے کہا کہ کس ویرانے، اور انہوں نے کہا ڈرو نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ تم تنہا جیتے ہو، تنہا رہو گے، اور قیامت کے دن بھی تم تنہا اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارا جنازہ
اللہ کے وہ بندے پڑھیں گے جو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ اچھے لوگ اس دنیا میں ہوں گے۔ جنازہ لا کے یا وفات کے جو آخری لمحے تھے انہوں نے آ کے مین روڈ پہ رکھ دیا، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، لوگ آئیں گے میرے پاس میرا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ اتنے میں تھوڑی دیر میں غبار اٹھا اور ایک پورا قافلہ آ گیا۔ تو انہوں نے جو جنازہ دیکھا، اور وہ تو جو ان کے امیر تھے قافلے کے، وہ جلدی سے نیچے اترے۔ انہوں نے کہا کون ہو تم؟ خاتون سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ آپ کے بھائی ابو ذر ہے۔ تو وہ جو نیچے اترے تھے انہوں نے ابو ذر کا نام سنا، اور وہ پھر ان کے اوپر جا کے روتے ہوئے جھک گئے اور ماتھا چوما اور کہا کہ ابو ذر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق یہی کہا تھا۔ یہ دنیا کے اس وقت کے سب سے اچھے لوگ تھے جو اللہ کو پسند تھے، اور یہ تھے عبداللہ ابن مسعود۔ پھر انہوں نے جنازہ پڑھا۔ پھر انہوں نے کہا ان کی بیوی نے کہ حضرت نے وفات سے پہلے کہا تھا کہ ایک بکری ذبح کر کے رکھنا، اور جو میرے مہمان آئیں گے ان کو کھانا کھلانا ہے۔ کتنی اچھی چیز ہے دوسروں کو کھانا کھلانا، ہے نا بیٹے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یورپ اور امریکہ یہ صرف کلمہ پڑھ لیں تو مسلمان ہو جائیں، کلمے سے کہاں مسلمان ہو جائیں؟ وہ اخلاق جو ہم میں مسلمانوں میں ہیں وہ پیدا تو کریں۔ ان کے یہاں کون کسی کو کھانا کھلاتا ہے؟ ان کے یہاں کون کسی کے گھر جا کے رات بسر کر؟ ہمارے یہاں اب تک مائیں 10 بستر تیار کر کے رکھتی ہیں کہ کبھی مہمان آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہوتا ہے نا؟ یہ ہماری سوسائٹی ہے، یہ ہم مسلمانوں کا ورثہ ہے۔ ایسے نہیں ہے بیٹے، ان کے یہاں بہت سی چیزیں اخلاقیات میں ہیں ہی نہیں، کیونکہ ان کی اخلاقیات کی بنیاد عقل ہے، اور ہمارے یہاں اخلاقیات کی بنیاد کتاب و سنت ہے۔ جس شخص کے اخلاقیات کی بنیاد عقل ہے نا، اس نے آج نہیں تو کل ڈوب جانا ہے، کم سے کم آخرت تو برباد کر لینی ہے۔ اور جس شخص کے اخلاقیات کی بنیاد کتاب و سنت ہیں، وہ اس دنیا میں اب موجودہ دور میں خمیازہ بھگتے گا تنہائی کا۔ تو جو آدمی بیٹے امامت ان نظریات کا اہل السنہ میں سے قائل ہوتا ہے، اور عدل کا قائل ہوتا ہے، انصاف کا قائل ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں ایک عذاب برداشت کرتا ہے تنہائی کا، اس لیے کہ وہ سچ بولتا ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ اس کے ساتھ چلنے والی نہ حکومت ہوتی ہے، نہ اس کے ساتھ چلنے والی فوج ہوتی ہے، نہ پولیس میں سچ ہوتا ہے، کہیں بھی سچ نہیں ہوتا، نہ مولویوں میں سچ ہوتا ہے۔ مولوی بھی جھوٹ بولتے ہیں، ایسا ویسا، اس کی بھی لمبی داستان ہے، ٹھیک ہے؟ سب جھوٹ بولتے ہیں، وہ اکیلا رہ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے بھئی میں نے سچائی کو نہیں چھوڑنا، میں نے سچ بولنا ہے۔ اور دوسرا بیٹے اسے پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ جو زیادہ سچ بولنے پہ آ جائے نا تو اسے پھر ہیملاک پینا پڑتا ہے۔ اچھا دیکھیے اب آئی بات، ہیملاک کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ HEM اور لاک کے سپیلنگ کیا ہے؟ LOC کے، ہیملاک پینا پڑتا ہے۔ یہ قدیم اردو میں بہت کم، لیکن ایک ڈرامہ میں یہ لفظ آیا تھا، تو ہیملاک، اس نے کہا اگر میں یہ بات کہہ دوں گا تو مجھے ہیملاک کا جام پینا پڑے گا۔ وہ ہیملاک سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کیا ہے، پھر ڈکشنری میں دیکھا کہ ہیملاک کیا ہوتا ہے۔ ہیملاک بیٹے یہ جو، اچھا آپ خود سوچئے، ایک بہت لمبا درخت ہوتا ہے، سارا سال ہرا رہتا ہے، پہاڑوں میں ہوتا ہے۔ اب آپ بتا دیجئے، آپ ہنس رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پہنچ گئے ہیں کہیں نہ کہیں۔ بتائیے کون سا درخت ہوتا ہے؟ چیڑ۔ چیڑ کو اور کیا کہتے ہیں؟ چیڑ کا کوئی دوسرا نام بتاؤ۔ چیڑ کا درخت کسی نے دیکھا ہے؟ ہیں؟ اچھا آپ سب نے دیکھا ہے؟ کہاں ہوتا ہے یہ؟ پہاڑوں پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اور کیا کہتے ہیں چیڑ کے درخت کو؟ کہو۔
چیڑ کا درخت جو ہوتا ہے ہیملاک، ٹھیک ہے. اور شیشم کے درخت کو کیا کہتے ہیں؟ شیشم کا درخت کبھی دیکھا ہے؟ تو دو چار نام بتائیں نا آپ. شیشم کے درخت کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے. ہیملاک اس کو کہتے ہیں روز وڈ. شیشم کا جو درخت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں روز وڈ، ٹھیک ہے. اور انگلش میں روز وڈ کے علاوہ سیسو کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، SISSO، ٹھیک ہے. سیسو یہ کہتے ہیں شیشم کے درخت کو، اور شیشمی کے درخت کو روز وڈ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سے فرنیچر بنتا ہے نا. تو اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا، تو ہمیں یاد نہیں رہا، مگر ہم اسپین گئے تھے تو بہت خوبصورت فرنیچر تھا، بہت خوبصورت. وہ جو دکاندار تھا اس کو شاید یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ہم کوئی چیز خرید لیں گے، تو اس نے ہمیں بتایا اسی طرح کا ایک لفظ تھا، لیکن اس سے مراد اس کی کچھ اور تھی، کہ کوئی اور لکڑی مراد تھی. ایک لکڑی ہمارے یہاں، اچھا بھائی لکڑی جو عمارت کے لیے اور جو استعمال ہوتی ہے اس کے لیے فرنیچر بنانے کے لیے، اسے کیا کہتے ہیں؟ لکڑی کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ وڈ. اور جو لکڑی فرنیچر، تجارتی مقاصد، ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹمبر. آ گیا یار؟ ٹھیک ہے بیٹے. ٹمبر میں اور وڈ میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں دیار کی لکڑی بہت مشہور ہے. یہ سارا کام جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیار کا ہوا ہے نا دیار کا. اور دیار کو کیا کہتے ہیں؟ سیڈر، ٹھیک ہے. ہیملاک جو ہوتی ہے وہ اس چیڑ کو کہتے ہیں. چیڑ کا اردو میں دوسرا نام کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری زبان ہے بیٹے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہم پڑھیں اپنے ملک کی زبان، اپنی قوم کی زبان، اس احساس سے نہیں کہ ہمیں انگلش نہیں آتی، ہمیں وہ بھی آتی ہے، یہ بھی آتی، ٹھیک ہے بیٹے. آپ نے ایک نہ ایک مغربی زبان پڑھنی. یہاں آپ انگلش پڑھ رہے ہیں نا، فرینچ پڑھیے، جرمن پڑھیے، ایک نہ ایک زبان ضرور پڑھنی، ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ابھی ہم میں جان باقی، اس قوم میں، امت میں جان باقی، ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ ہیملاک چیڑ کو کہتے ہیں. اور چیڑ کا اور دوسرا نام کیا ہے اردو میں؟ سنوبر. پرانے وقتوں میں بوڑھی جو امائیں ہوتی تھی نا، ہم نے دیکھا ان کا نام سنوبر ہوتا تھا. سنوبر جان، یہ ایک نام ہوتا تھا خواتین کا. کرم جان، ہاں، حسن جان، یہ بالکل اچھے نام ہوتے تھے. تو سنوبر چیڑ کو کہتے ہیں. ایک اور نام بھی ہے اس کا، بولو. نہیں، ہمیں بتائیں. ایک اور نام بھی ہے اس کا، شمشاد. آپ ہنستے ہیں یار، شمشاد اسی کو کہتے ہیں، چیڑ کے درخت کو. شمشاد، سنوبر، چیڑ، یہ مختلف اس کی قسمیں ہوتی. اور بچوں ان قسموں میں فرق ہوتا ہے. چیڑ کے جو درخت شمالی امریکہ میں پائے جاتے ہیں ہم نے دیکھے، اور وہاں ان درختوں کا وہ قسم اور ہے. جو آپ کے ہاں پائے جاتے ہیں یہ قسم اور ہے. اسی طرح یہ درخت، اس کا ایک پھل بھی ہوتا ہے. اس پھل کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے، کہیے، کہو. ہمارے سامنے ہی غلط کہہ سکتے ہو نا، تو ہم صحیح کر لیں گے. کسی اور کے سامنے کہو گے تو مذاق اڑائے گا، اس لیے بولو آزادی سے. اس سنوبر پہ، اس چیڑ پہ، شمشاد پہ ایک پھل بھی ہوتا ہے.
اس کا نام ہے، کہیے جگن نہیں، چلغوزہ۔ اب سمجھ میں آئی؟ یہ اس کی قسمیں ہوتی ہیں بہت سی۔ ایک قسم اس کی ہوتی ہے جس میں سے تارپین نکلتی ہے، یہ امریکہ میں پائی جاتی۔ یہاں بھی کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ اس چیڑ کے درخت کے ساتھ وہ ایک لکڑی کا پیالہ لگا دیتے ہیں نا، دیکھا ہے نا کبھی؟ اس میں سے تارپین تیل نکلتا رہتا ہے، اسی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ نے کبھی دیکھا ہے اتنی بڑی تیلیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں نا، جنگل میں چلے جائیں آپ، یہ چیڑ کی سوئیاں کہلاتی ہیں۔ بھوسا ڈالتے ہیں جانوروں کو، بھوسا ڈالتے ہیں میدانی علاقوں میں، اور پچھلے زمانوں میں چیڑ کی سوئیاں جو تھیں انہیں ہی کہتے تھے، اور اسے ہی کاٹ کے بھینسوں کو ڈالا کرتے تھے۔ چیڑ، شمشاد۔ کسی نے شعر پڑھا اور اس نے کہا کہ نسیمہ جانب کویش گزر کن، صبح چلنے والی ہوا جو تازہ خوشبو ہے جس میں، ان کے محلے میں سے کبھی گزرو۔ نسیمہ جانب کویش گزر کن، بگو آنازنی شمشادی مارا۔ تو جو میرا محبوب ہے، جو بہت ہی نازک ہے اور جو بہت سیدھا قد ہے، اس کا جوان ہے، صحیح لمبے قد والا، ایسی لمبائی جو خوبصورتی کے ساتھ ہے، تو چیڑ کو اسی لیے، چیڑ سیدھی ہوتی ہے نا، اس کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ بگوان نازنی شمشاد مارا، تو میرا سلام انہیں کہنا، اور میرے اس شمشاد کو، میرے اس محبوب کو کہنا کہ نسیمہ جانب کویش گزر کن، ہاں میرے محبوب کو کہنا کہ بتشریف قدوم خود زمانے، کبھی آپ تشریف لائیں، یہ جو میرا جہان، میرا محلہ، میرا گھر خراب ہو گیا ہے نا، تباہ ہو گیا ہے، بتشریف قدوم خود زمانے، آپ کبھی خود تشریف لائیں، آپ اپنا پاؤں میرے گھر میں بھی رکھیں، اور مشرف کن خراب آباد مارا، اور میری جو زندگی ہے، میری تقدیر وہ بدل جائے۔ یہ اس نے شعر پڑھے 4، یہ پڑھے کس نے؟ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت فرماتے تھے میں ٹرین کے انتظار میں تھا، جب فارسی کے یہ شعر میں نے پڑھے تو ایک مجذوب گزر رہا تھا، وہ چیخا اور اس نے کہا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو میں نے دیکھا تو پھر کہنے لگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے یہ شعر پڑھنے سے۔ یا آپ کے سمجھ اور لیول سے تھوڑی سی اوپر کی بات، لیکن امامت میں ایک بات سچائی کا قیام، اور سچائی کے قیام میں ایک عذاب میں نے بتا دیا نا تنہائی کا، ایک عذاب بیٹے اور بھی آتا ہے، وہ ہیملاک کا ہے۔ ہیملاک کیا ہے؟ چیڑ کا۔ اس چیڑ کی درختوں میں ایک درخت پایا جاتا ہے، اس کے پتے یا جو چیز بھی جانور نہیں کھاتے، اور اس سے بنتا ہے خالص زہر۔ اور ایک آدمی تھا، اس نے عدالت سے سزا پائی تھی موت کی، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے زہر کا پیالہ پی لیا تھا۔ اس کا کیا نام تھا؟ بہت بہت عظیم آدمی تھا بیٹے، بہت بڑا آدمی تھا۔ ہمیں نہیں معلوم اور نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، لیکن شاید ہو سکتا ہے وہ اپنے زمانے کا پیغمبر۔ کون؟ سقراط۔ زبردست زبردست، سقراط ایسا آدمی تھا بیٹے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام سے کوئی 400 سال پیچھے گزرا ہے، لیکن سقراط اتنا عظیم آدمی تھا، اور بڑا بھی ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ بچے جب بڑے ہو جائیں گے سقراط کو پڑھیے گا، بہت بہت
گریٹ پرسنالٹی تھی. ممکن ہے خدا کے رسولوں میں سے ہو لیکن ہمیں نہیں معلوم. بس اتنا پتہ ہے کہ شرک اس سے ثابت نہیں ہے. وفات سے پہلے بھی اس نے کہا کہ ایک مرغے کی نظر پیش کرو جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. ممکن ہے. اور اس کے شاگردوں میں بڑا مشہور اس کے شاگرد تھے, ان میں سے ایک افلاطون بھی تھا. سقراط جو تھا نا بیٹے, اس نے زہر کا پیالہ پیا تھا. ایتھنز میں تھا. جو زہر اسے پلایا گیا تھا اسے کہتے ہیں ہیم لاک, چیڑ کا زہر, شمشاد کا زہر, صنوبر کا زہر. اس کی ایک قسم ہوتی ہے, درختوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا, تو چیڑ کے ایک درخت میں زہر بھی پیدا ہوتا ہے. تو زہر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ انسان کے خون میں شامل ہو کے مارنا شروع کرتا ہے انسان کو. تو برابر ٹہلتا رہا. زہر کا پیالہ اسے دیا گیا اور زہر اس نے پی لیا. اسے کہا گیا کہ سقراط تم دوسرے کسی شہر میں بھی جا سکتے ہو. اس نے کہا دوسرے شہر میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے موت کے ڈر سے سچائی کو چھوڑ دیا. یہ امامت ہمیشہ بیٹے سچائی پہ قائم ہوتی ہے. امامت ہمیشہ اس شخص سے قیام پذیر ہوتی ہے جس کی زندگی میں سب کچھ سچائی پہ مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے امامت میں جو چیزیں انسانوں کو حاصل ہوتی ہیں نا, وہ عدل ہے, انصاف ہے, دنیا میں انصاف کے نظام کا قیام ہے. وہ ہو سکے نہ ہو سکے الگ بات ہے, وہ قائم نہ ہوا, لیکن ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ نبوت کے بعد اس دنیا میں سب سے اچھا نظام جو قائم کرنا ہے وہ امامت کا ہے, اور امام عادل چاہیے. اور یہ ذہن میں اس کے ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے کہ امامت ہمارے نزدیک اس کا نبوت کی صفات سے ایسا تعلق نہیں ہے جیسے کوئی کہے کہ وہی آنی چاہیے, معصوم ہونا چاہیے, اور 12 ائمہ اور 14 ائمہ اور اتنے امام اور اتنے امام. ہم کہتے ہیں ہر زمانے میں امام ہے, ہونا چاہیے. امت نے امامت کا نظام چھوڑ دیا ہے یہ اپنے زوال کی وجہ سے, کیونکہ لوگ اتنے بد کردار ہو گئے ہیں کہ یہ امام کو برداشت نہیں کر سکتے. لوگوں کو پتہ ہے ہم نے جھوٹ بولنا ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کچہری میں جا کے رشوت دینی ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے تو زندگی بغیر گناہ کے گزارنی نہیں, اور صبر مجھ سے ہونا نہیں. تو کیسے چاہے گا کہ امام ہو؟ وہ کیسے چاہے گا کہ کہیں جا کر اس کا احتساب ہو, کوئی اس سے پوچھ سکے کہ میاں یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں, کہاں خرچ کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو آج کل؟ نہیں چاہتے نا. یہ مجرم, یہ سیاستدان, یہ سارے کے سارے بغیر کسی استثناء کے بیٹے ایک سے ایک بڑھ کر جھوٹا اور ایک سے ایک بڑھ کر خوشامد پرست آدمی. اس لیے اسلام نے یہ نہیں دیا. یہ کفر پہ کمپرومائز کرتے ہیں, کفر کے نظام پر کمپرومائز کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا, اور اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہیں بنانا. اور یہ اللہ کے احکامات کو ختم کرنا اور اللہ کے احکامات کے علاوہ قانون کو ممالک میں رائج کرنا, یہ اس پہ متفق ہیں. ہم نہیں کہتے کہ یہ کافر ہو گئے یا کیا ہوئے, مگر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس مشرکانہ نظام کے پر تم راضی ہو, اللہ کو جواب کیا دو گے؟ یہ سارے سیاستدان بیٹے ایک سے ایک بڑھ کر چیمپئن ہیں اللہ کی نافرمانی. تو امامت یا اہل السنہ کے عقیدے میں شامل ہے, ہمارے عقیدے میں شامل ہے. لیکن خلافت راشدہ, خلفائے راشدین جو نظام انہوں نے قائم کیا تھا, ہمارے نزدیک خلفائے راشدین کا نظام قائم کرنے کا طریقہ ہماری اس موجودہ دنیا میں امامت ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس سچائی, ایک مثلاً امام کے لیے سچا ہونا, اس سچائی کے نتیجے میں آپ کیا کریں گے؟ تنہا ہو جائیں گے, پرواہ نہیں, کوئی جنازہ نہیں نہ پڑھو, کوئی دعا نہیں نہ مانگو. ٹھیک ہے؟ کوئی اچھا نہیں کہتا نہ کہو,
مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی۔ بھلا بیٹے گلاب کے پھول کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے؟ اس کی تعریف تو وہی نہیں کرتا جو خود اندھا ہے۔ ایسے ہی ہے نا۔ ایفل ٹاور ہم نے دیکھا فرانس میں، پیرس میں۔ تاج محل ہم نے دیکھا کہاں؟ آگرہ۔ اچھا اس کا نام تاج محل کیوں ہے؟ ایک تو انہیں ہی نام دینا ہے بیٹے، انہوں نے سقراط تک کی بات کی، بڑا ہمیں بڑا محبوب ہے۔ ہمیں جو ہسٹری میں جو چیزیں پڑھنے کے قابل ہیں نا، ان میں بیٹے آپ پڑھیے سقراط کو، افلاطون کو۔ افلاطون ہی کے ذریعے سقراط کا نام قائم ہے، وگرنہ اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لوگ ہیں بیٹے جو پڑھنے کے قابل ہیں، سمجھنے کے قابل ہیں، نظریات پہ حکومت کرتے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے تھے؟ ایک تو انہیں انعام ملنا چاہیے آپ کو، اور دوسرے کس کو ملنا چاہیے؟ اوہو بات تو ہو رہی تھی ابھی۔ ہاں جو بچہ بتائے کہ تاج محل اسے کیوں کہتے ہیں، یہ کیوں بنا تھا؟ اوہو بھئی بہت وقت ہو گیا۔ کتنا ٹائم ہو گیا بھئی؟ زیادہ ہو گیا نا؟ 47 منٹ ہو گئے۔ ہاں بس 2 منٹ میں بات پوری کر لیتے ہیں۔ ممتاز محل تھی، کس کی بیوی؟ شاہ جہان کی۔ شاہ جہان بادشاہ کی بیوی ممتاز محل کا ہو گیا تھا انتقال، اور شاہ جہان بڑی محبت تھی انہیں ان سے، بڑی محبت تھی۔ بیٹے ہمیشہ آپ جب بڑے ہو جائیں گے نا، اور تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، اس جا کے لکھ لو، ہمیشہ اپنی بیوی سے محبت ہونی چاہیے، ہمیشہ۔ جن لوگوں کو اپنی بیویوں سے محبت نہیں ہوتی نا بیٹے، وہ پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، بری باتوں میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ شریف لوگ اپنی بیویوں ہی سے محبت کرتے ہیں، اسی سے گھر بستا ہے، اسی سے نیو جنریشن آتی۔ سقراط کے والد کیا کرتے تھے؟ پتھر تراشتے تھے۔ یار بڑی معلومات ہیں آپ کو، کہاں پڑھا ہے؟ کتاب ہے کون سی؟ سقراط ہی نام ہے، بہت اچھی۔ پڑھو بیٹے اس کتاب کو، آپ کو پتہ چلے گا۔ سقراط بڑا حیران ہوتا تھا کہ پورا شیر ایک پتھر سے میرے والد کیسے نکال لیتے ہیں۔ اور ان کی والدہ جو تھیں وہ دایا تھی، تو انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ آپ کیا کرتی ہیں؟ تو انہوں نے اسے بتایا کہ بیٹے میں وجود کو بندشوں سے آزاد کرتی ہوں۔ یہ مشکل فکر ہے، ہمیں معلوم ہے آپ کی سمجھ میں نہیں۔ اس نہج پہ چلتے ہوئے سقراط نے انسانی فکر کو آزاد کیا، یہ کی بات۔ تو تاج محل ہم نے دیکھا ہے بیٹے، تاج محل دیکھا، ایفل ٹاور دیکھا، یہ سب چیزیں دیکھی ہوئی ہیں۔ تو تاج محل کو تاج محل کیوں کہتے ہیں؟ ممتاز محل نام تھا ان کی اہلیہ کا۔ اس کے جب انتقال ہو گیا تو شاہ جہان بڑے پریشان تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ عمارت بنوائی، اور تاج محل اصل میں ممتاز محل تھا، ممتاز کی جگہ، ممتاز جو انتقال کر گئی ہے اس کی جگہ۔ ممتاز سے یہ پھر ممتاز ہوا، کہ کئی لوگ لفظوں کو بدل دیتے ہیں نا، مزاج کیسے ہیں، اور اصل لفظ ہے مزاج۔ آپ کے مزاج کیسے ہیں، ایسے ہی بولتے ہیں نا۔ تو انہوں نے ممتاز کہنا شروع کیا، ممتاز سے یہ تاج ہو گیا اور تاج محل بن گیا۔ ایسے بنتے ہیں الفاظ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بیٹے سچائی، امامت کو قائم کرنا، امامت کے نظریے کو فروغ دینا پوری احتیاط کے ساتھ، کہ جو اہل تشیع میں اور ہم میں فرق ہے اسے قائم رکھنا ہے بیٹے،
بالکل اس نظریے کے متعلق یہ کہ امام نبیوں ولیعذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت ختم ہو گئی، بس وہ انہی کا حصہ تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھیجا تھا، خدا انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ لیکن سچائی یہ چیز ہے، امامت کی ایک مثال ہم نے دی، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو یہ ایک نظریہ ہے اہل السنہ کا، اس نظریے کو پڑھنا ہے، اس نظریے کو فروغ دینا ہے، اس نظریے کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جتنے آپ بڑے ہوتے چلے جائیں گے اتنا امامت کا نظریہ جو اہل السنہ کے یہاں ہے یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس امامت کے نظریے پہ پھر بات کریں گے، اب اس پہ بات کریں گے تاکہ آپ کا ذہن بنے کہ اہل السنہ میں امامت کیا ہے اور امام کون ہوتا ہے۔